بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع میں یعنی یہ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی ہیں ان میں ایک بڑے کمال کا مضمون جو ہے اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب یہ بیان فرما دیا گیا کہ ایمان والے کیا ہیں اور کافر کیا ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں بات رہ گئی ہے تو اس آیت مبارکہ میں ایک اور جملہ تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا والی ہے۔ تو اس کی ایک مثال بلکہ 2 مثالیں بیان فرمائی جا رہی ہیں، کیونکہ ایمان والوں کا ولی ہے تو انبیاء کرام سے زیادہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور پھر انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کا جو معاملہ ہے وہ بالکل یعنی عام لوگوں کے مقابلے میں دوسرا ہے۔ یہاں ایک مثال کے طور پر سمجھ لیا جائے کہ ایک واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی کس طرح ہے، تو ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم کا نمرود جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، جو کہ حضرت ابراہیم کو بہر صورت آزار پہنچایا کرتا تھا، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ یعنی بیان فرمایا گیا بطور مثال، کیونکہ یہاں اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ فلسفہ کفر و ایمان بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں یعنی جھگڑا کیا گیا، تو اب وہ جھگڑا کیا تھا کہ نمرود کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی ہے۔ عام طور پر یہ رہا ہے کہ بادشاہوں کا اور انبیاء کرام کا معاملہ آپس میں رہا ہے ایک دوسرے سے، اور اس میں یعنی یہ جو واقعہ ہے نمرود کا اور حضرت ابراہیم کا، یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسے توحید کی طرف آنے کی دعوت دی تو یقیناً اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ رب کون ہے۔ اب یہ بات وہ متعدد بار سن بھی چکا ہوگا، لیکن پھر بھی ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کو کسی تنازع کو بڑھانا ہو تو آپ بار بار غیر ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ باتیں پوچھتے ہیں جو آپ کے علم میں پہلے سے ہیں۔ تو نمرود نے پوچھا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، یعنی کون سے رب کی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، وہ رب جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ جلانا اور مارنا کتنا ہی بااختیار انسان کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ ساری تدبیریں کر کے تھک جائیں، نہ آپ کسی کو جلا سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو مار سکتے ہیں۔ آپ سزا دے دیں، سزا منسوخ ہو جائے گی، بچنے والا بچ جائے گا۔ آپ بچانا چاہیں، مرنے والا مر جائے گا، آپ ہزار علاج کر کے تھک جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، جو موت و حیات کو پیدا کرے وہ کم سے کم انسان تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی بادشاہ کا اپنے متعلق بزوں میں خود یہ دعویٰ کہ مجھے بادشاہی مل گئی، میں بادشاہ ہوں، اور اس بادشاہت کی بنیاد پر میں رب ہوں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ بادشاہت بھی آنی جانی چیز ہے۔ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، تو بادشاہت کی بنیاد پہ بھی ربوبیت کا دعویٰ ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ کہ دنیا میں کتنے ہی بادشاہ ہیں، تو اب اگر ہر بادشاہ معاذ اللہ رب ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا رہی بات؟ تو اب حضرت ابراہیم کو یہ جب معاملہ درپیش ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ رب الذی یحیی و یمیت، اس نے بذو میں خود یہ دعویٰ کیا، کیونکہ وہاں اسے مجمع میں کچھ تو کہنا تھا، کیونکہ وہ ہو گیا تھا لاجواب۔ اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ یہ کہہ دوں کہ وہ تو میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، یعنی معاذ اللہ پھر اس نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ اللہ رب العالمین کے مساوی پہنچ جائے۔ وہ بادشاہوں کی دی ہوئی موت و حیات کو یہ سمجھا کہ شاید اسے موت و حیات کہتے ہیں،